غزہ میں حماس کے جنگجوؤں اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان جنگ میں شدت آنے لگی۔ رفح اور شمالی غزہ پر چڑھائی کرنے والی اسرائیلی فوج کی فلسطینی مزاحمت کاروں سے شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے تازہ حملوں میں کئی اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کر دیا، جن میں موجود درجنوں اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ القسام بریگیڈز نے اسرائیلی ٹینکوں پر ڈرامائی حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ القسام بریگیڈز کی جانب سے رفح پر حملہ آور اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنانے کی ویڈیو میں دیکھا گیا کہ فلسطینی مزاحمت کار اسرائیلی ٹینکوں کے قریب موجود زیر زمین سرنگ سے نکلے اور ٹینک کے نیچے بارودی سرنگ نصب کر دی۔ ویڈیو میں مزاحمت کاروں کو ٹینک کے نیچے بارودی سرنگ نصب کرنے کے بعد راکٹ سے ٹینک کا نشانہ لیتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ فلسطینی مزاحمت کار اسرائیلی ٹینک کے نیچے بارودی سرنگ نصب کر کے سرنگ میں واپس لوٹ گئے۔ ویڈیو میں مزاحمت کاروں کی جانب سے دیگر اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ دوسری جانب حماس کے جنگجوؤں کے ہاتھوں اسرائیلی فوجیوں کی مسلسل ہلاکتوں نے اسرائیل کو مشکل میں ڈال دیا۔ غزہ سمیت دیگر محاذوں پر اسرائیل کو فوجیوں کی شدید کمی سے متعلق انکشاف سامنے آیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ سمیت دیگر محاذوں پر فلسطینی مزاحمت کاروں کے خلاف جنگ میں اسرائیلی افواج کو کئی دہائیوں بعد بدترین ہلاکتوں کا سامنا اور فوجیوں کی شدید کمی کے مسئلے سے نبرد آزمائی کرنا پڑ رہی ہے، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حکومت کی جانب سے فوجیوں کی کمی سے مسئلے سے نمٹنے کے لیے الٹرا آرتھوڈوکس یہودیوں کو فوج میں شامل کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اور رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو یہودی فرقے ہردیم کو فوج میں شامل کرنے پر باسد ہیں۔ تاہم الٹرا آرتھوڈوکس یہودیوں کے ہردیم فرقے کے لوگ اسرائیلی فوج میں شامل ہونے سے انکاری ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے فوجیوں کی کمی سے متعلق متنازع بل پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس کے بعد اسرائیلی حکومت کے منصوبے نے قدامت پسند یہودیوں کو احتجاج پر مجبور کیا۔ قدامت پسند یہودی ہردیم اسرائیل کی آبادی کا 13% ہے۔ ہردیم فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد صرف مذہبی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ قدامت پسند یہودی فرقے ہردیم کی آبادی اگلے 10 سال میں اسرائیل کی آبادی کا 20% ہو جائے گی۔ یہ لوگ خاندانی منصوبہ بندی کے بھی مخالف ہیں۔ ناظرین، واضح ہے کہ اسرائیل کے ہر شہری کو کم از کم 2 سال فوجی ڈیوٹی انجام دینا ہوتی ہے۔ اسرائیلی مرد خواتین کو عام طور پر 18 سال کی عمر میں فوج میں بھرتی کیا جاتا ہے، جس کے بعد اسرائیلی مرد 32 ماہ اور خواتین 24 ماہ کی فوجی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ تاہم اسرائیلی ہردیم آبادی فوج میں شمولیت سے انکار کرتی رہی۔ قدامت پسند یہودیوں کے فوج میں شمولیت کے انحصار سے اسرائیلی متوسط اور سیکولر یہودیوں پر دفاع کے لیے خدمات انجام دینے کا دباؤ بڑھ رہا ہے، اور دوسری جانب اسرائیلی فوج کے شمالی غزہ اور رفح میں حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ صہیونی فوج کے حملوں کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 60 سے زیادہ فلسطینی شہید جبکہ کئی زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے غزہ شہر میں شہریوں کے مجمع پر بھی میزائل برسا دیے، جس سے کئی افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پر اسرائیل کی صفاقانہ حملوں کے نتیجے میں کم از کم 35,233 افراد شہید اور 79,141 سے زائد زخمی ہو چکے۔ شہید اور زخمیوں میں نصف سے زائد تعداد صرف بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے، جبکہ غزہ کے رہائشی علاقوں میں اسرائیل کی بلا تفریق وحشیانہ بمباری سے شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔